ان سے نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی تحریر کے سلسلے میں نے جو بات پوری وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحذر الناس میں جو مسئلے پر گفتگو فرمائی ہے اور جناب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے اوپر کلام کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مولانا نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس سوال کو اب تک ہمارے فریق مخالف نے سامنے نہیں رکھا کہ مولانا نانوتوی نے اس سوال کا یہ جواب دیتے ہوئے لکھا۔ سوال اگر سامنے رہے گا تو انشاءاللہ ان کا جواب سمجھنے کی بھی مدد ملے گی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھنے والے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ روایت جو کل میں نے سند کے ساتھ اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے سامنے رکھی تھی، سوال کرنے والے نے وہ روایت حضرت نانوتوی کے پاس بطور سوال بھیجی ہے کہ آپ اس حدیث کا جواب دیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ زمین کے 7 طبقے ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور ہر زمین پر محمد اور ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کی طرح انبیاء آئے ہیں، اس طرح ہماری اس زمین کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم آئے ہیں۔ تو وہ اس حدیث کی روشنی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا کیسے بنے گا، کیسے ہوگا، اس کو آپ حل کیجیے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے اور اس کا حل نکالا ہے۔ میں ادب کے ساتھ آپ کی عرض کروں گا، اور کل میں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے فریق مخالف حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے جس کو امام بہتی نے صحیح قرار دیا ہے، حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سے چوٹی کے محدثین نے اس کو صحیح مانا ہے، اس روایت کو ابو طالب کوئی جواب یہ نہیں دیتے، کچھ بولتے ہی نہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ ان کو تو سب سے پہلے اس سوال کو حل کرنا چاہیے تھا، اور وہ سوال حل کر کے بتاتے کہ دیکھیے اس سوال کا جواب صحیح یہ ہے اور مولانا نانوتوی نے جو جواب دیا ہے وہ غلط ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کل بھی جس طرح انہوں نے اس روایت کے بارے میں خاموشی اختیار کی تھی، ہم امید کرتے ہیں کہ آج جو خاموشی رہیں گے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ بہت بہتر ہوتا کہ وہ اس سوال کو حل کر دیتے اور اس حدیث کے لیے وہ بھی اپنا موقف واضح کر دیتے۔ اب حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر کو یہ سمجھایا کہ سب سے پہلے خاتم النبیین ہونے کا مطلب سمجھو کہ خاتم النبیین کے کیا معنی؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے ایک معنی تو وہ ہے جس کو عوام خواص سب جانتے ہیں، جو معلوم ہے، مشہور ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے سارے نبیوں کے بعد آئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری زمانہ ہے نبوت کا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس معنی کی بنیاد پر اگر کوئی شخص حضور کو زمانے کے
یا فرق کرتا ہے تو اس معنی کا پتہ پڑے گا.